نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 5۔ نماز کا ترجمہ چل رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم آپ کی بہت زیادہ پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی شان بہت بلند ہے۔ نماز کی سنتیں: مقتدی کی تکبیر تحریمہ، امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ آج یہ سنت پڑی ہے اضافی طور پر کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا یعنی بغیر دلیل شرعی کے صرف حالات اور قرائن سے کسی کو برا سمجھنا اور اس کے بارے میں بری رائے قائم کرنا۔ آج ایک اور اضافی گناہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں، کسی کا عیب تلاش کرنا، یعنی اس توہ میں لگنا کہ میں اس کے عیوب کو، اس کی خامیوں کو، اس کے گناہوں کو تلاش کروں۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے وحشت سی رہتی ہے، آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، بالخصوص اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ گناہ گار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آدمی نافرمان ہے اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے، مقاصد میں آسانی ہوتی ہے، نیکی کی برکت سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ فی الواقع کھلی آنکھوں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسی پرلطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی اپنی اطاعت و فرمان برداری والی اور بالطف زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔